السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ محترم ناظرین و مشاہدین، گزشتہ درس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے تقوی شعار اور پرہیزگار بندوں کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان فرمائے ہیں، ان تمام کا ذکر کیا گیا تھا۔ اور چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ سنہرا اسلوب اور انداز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں اپنے مومن بندوں کا، تقوی شعار بندوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کی تقوی شعاری کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جو نعمتیں نوازتا ہے اور جو نعمتیں انہیں جنت میں ملیں گی، ان کا جب ذکر کرتا ہے تو وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ کفار کا، مشرکین کا، شرکس بندوں کا اور ان کی شرکسی کا وبال انہیں کیا حاصل ہوگا اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا ذکر کرتا ہے وہیں جہنم کا ذکر کرتا ہے، جہاں دن کا ذکر کرتا ہے وہیں رات کا ذکر کرتا ہے، جہاں خشکی کا ذکر کرتا ہے وہیں سمندر کا ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیتیں تھیں، جن آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی شعار بندوں کا ذکر کیا، ان کے اوصاف کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کے بعد جو آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے اور ان کا جو انجام بد ہوگا اس کا ذکر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آیت نمبر 6 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کفار ہیں، کافروں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ برابر ہے، یہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبی بنا کے بھیجے گئے، کوئی ایک بندہ بھی وہاں موحد نہیں تھا، شرک اور بت پرستی عام تھی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ یہ بتوں کی غلاظتوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک نہیں سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش اور پوجا اس خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی تھی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور نبوت کی کرنیں وہاں منور ہوتی ہیں تو ایک لمبی تعداد دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اس میں سے ہٹ دھرم کفار کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہ انسان جو ہدایت کو اپنانا چاہے، سمجھنا چاہے، اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور وہ انسان جو سمجھنا نہ چاہے، ظاہر سی بات ہے اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو سویا ہوا ہو
تو سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جو سویا ہوا ہو، لیکن جو جان بوجھ کے سویا ہوا ہو اس کو جگانا چاہو اس کو نہیں جگا سکتے ہو، اس لیے کہ وہ سویا نہیں ہے، بس سونے کا ایک روپ اختیار کیے ہوئی ہے کہ میں سویا ہوا ہوں، تو اس کو آپ جگا نہیں سکتے ہو۔ تو ایسے ہی وہ انسان جو ہدایت پانا چاہتا ہو، اس کے لیے کوشش ہو، سمجھنا چاہتا ہو، تو اس کو سمجھانا، اس کو ڈرانا یہ آسان ہے، اور ڈرانا اس کے لیے سودمند ہوگا، نفع بخش ہوگا۔ لیکن جس کا معاملہ ایسا نہ ہو تو ایسے انسان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ تو یہاں پر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو صنادید قریش تھے، جیسے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ اور اس طریقے سے دیگر جو صنادید قریش تھے، قریش کے جو لیڈر لوگ تھے، یہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، اس لیے کہ بدبختی ان کی مقدر ہو چکی ہے اور یہ ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض دوسری آیات میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھپنی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ورنہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایک لمبی تعداد ہے جو مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مشرف باسلام ہوتی ہے، اسلام قبول کرتی ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ اور ہجرت حبشہ کا جو واقعہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ 2 بار ایک ایمان لانے والوں کی تعداد یہ حبشہ ہجرت کر چکی، اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی جب زیادہ تنگ ہوئی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم ہوا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، جب کوئی جرم کرتا ہے، جب کوئی معصیت اور نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو اس گناہ کے کرنے پر انسان کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ انسان توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کیے ہوئے گناہ پر معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے، تو وہ سیاہ دھبا جو دل پہ پڑتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور دل صاف شفاف باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، توبہ نہیں کر سکا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، جرم پہ جرم کیے جا رہا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی پر وہ باقی رہتا ہے، تو یہ سیاہ دھبا جو دل پہ پڑتا ہے یہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوت کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ جیسے لوہا ہوتا ہے، جب وہ مرچا لگ جاتا ہے وہ لوہا بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے، ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بھنگار میں اسکریپ میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی دل کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ انسان ہے، انسان ہونے کی بنیاد پر غلطی ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، غلطی ہوئی فوراً توبہ کر لیا تو وہ دھبا ختم ہو گیا، وہ سیاہ نقطہ ختم ہو گیا۔ جیسے ہمارا اور آپ کا یہ کرتا ہے، یہ پائجامہ ہے، یہ سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اگر ایک جگہ کہیں دھبا کسی چیز کا پڑ گیا، فوراً آپ نے واشنگ مشین میں ڈالا، کلورکس ڈالا اور چیزیں ڈالی، صاف ہو گیا۔ لیکن اس کو ویسے چھوڑ دیا جائے، آدمی پہنتا رہے تو یہ سفید کپڑا یہ کچھ دنوں کے بعد یہ سفید نہیں رہ جاتا ہے بلکہ اس کی حالت بدل کر کے اس کا کلر ہی یہ کالا نظر آتا ہے، اتنے دھبے ہو جاتے ہیں کہ یہ سفیدی ختم ہو جاتی ہے اور سفیدی کی جگہ پر یہ سیاہی غالب آ جاتی ہے کہ یہ کپڑا سفید نہیں رہتا ہے۔ تو ایسے دل ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ سیاہ دھبا ختم ہو گیا، دھل دیا جاتا ہے۔ لیکن گناہ پہ گناہ کرتے جائے
توبہ کی توفیق نہ ملے، سرکشی پر باقی رہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل پہ زنگ اللہ تعالیٰ نے کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ یہ زنگ لگ چکا ہے۔ اور جب دل پہ زنگ لگ چکا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ دل پہ مہر لگ چکی ہے، اب کچھ بھی کہو، کچھ بھی سمجھاؤ، وہ چیزیں بے سود ہوتی ہیں، فائدے مند نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ دل سے سمجھنے کی، سوچنے کی جو صلاحیت ہے، یہ کان ہے، کان سے اچھی باتوں کی سننے کی جو صلاحیت ہے، وہ جرم کرتے کرتے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ دل ہونے کے باوجود، دماغ ہونے کے باوجود، آنکھ ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود، لیکن چونکہ اب وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہو چکا ہے، اللہ کی سرکشی پر اتر آیا ہے کہ یہ کان سننے کے لیے ہے، لیکن اچھی باتیں اسے سننا یہ اس کی مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ اس کان سے ناجائز چیزوں کو سنتا ہے۔ آنکھ سے اچھی چیزوں کا دیکھنا یہ اس کے لیے ناگزیر ہوتا ہے، اور آنکھ سے ناجائز و حرام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہ دل اور دماغ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اچھی اور بھلی باتوں کے بارے میں سوچنا، اس کو اپنانا، یہ درکنار درگزر یہ بہت ساری محرمات اور ناجائز اور کفریات اور شرکیات میں پڑتا رہتا ہے، اور اپنے اس دماغ کو ان چیزوں میں استعمال کرتا ہے، اور یہ خیر کی چیزوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ ایسے کفار ہیں، یہ سرکش لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیز آپ نے بھیجی، آپ سیل مہر اس پہ لگا دیا، اب نہ اس کے سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ ڈالی جا سکتی ہے، جب تک کہ اس مہر کو توڑا نہ جائے۔ تو اس سے دل کا معاملہ ہے کہ جب اس پہ مہر لگ گئی، اب ظاہر سی بات ہے کہ بھلی باتیں وہ تسلیم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے کرتوت ہے، اپنے کرتوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کا دروازہ کھولا ہے کہ توبہ استغفار کر لو، یہ دل پہ زنگ نہ لگے، دل صاف رہے، اپنے اصلی حالت پہ برقرار رہے۔ جب وہ اصلی حالت پہ رہے گا تو دل کام کرے گا، حق اور باطل، جائز اور ناجائز، شر اور خیر، برائی اور بھلائی کے درمیان تمیز کرنے کے لیے دل آپ کو آمادہ کرے گا۔ لیکن جب اس پہ زنگ نہ لگا ہو، جب زنگ لگ گیا تو پھر یہ کام کرنا، اس کا جو کام ہے وہ کام کرنا یہ بند کر دیتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ کہتے نہیں کہ آنکھ پہ پردہ پڑ گیا، پردہ کیا ہے کہ اب اس کو صحیح اور غلط کے درمیان تمیزی ختم ہو گئی، ہر چیز فطرت کے خلاف اس کو ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ حق بات تسلیم نہیں کرتا ہے، اور سرکشی کی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہدایت کے راستے اس کے لیے مسدود ہو گئے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انجام بد کفار کا، اور کفار میں سے جو سرکش لوگ تھے، جن کی سرکشی کی بنیاد پر اور یہ ہے کہ کفر اور ضلالت پر وہ باقی رہے، انہیں ہدایت نہ مل سکی، اور ہدایت نہ ملنے کے پاداش میں کل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا، انہیں بہت ہی بڑا عذاب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور چاہت تھی کہ پورے کے پورے لوگ، پورا اہل مکہ، یہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ کوشش آپ کی تھی، یہ آپ کی چاہت ہوتی تھی، اور اسی لیے آپ بڑے فکر مند ہوتے تھے، اور ہر داعی کو، ہر مبلغ کو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہدایت کے بارے میں ایسے فکر مند ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ آیت، اور اس طرح اس معنی میں اور دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے
اپنی جان گنوا بیٹھیں گے اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یعنی اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی ہوتی تھی، بے اطمینانی ہوتی تھی کہ دیکھتے دیکھتے یہ مکہ ہے اور مکہ کے اندر اس طریقے سے شرکیات ہیں، لوگ بت پرستی میں، غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ ایک ہے، وہی تمام قسم کی عبادت کا سزاوار ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ دیوی دیوتاؤں کی، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹن ہوتی تھی اور یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لگن تھی، یہ تڑپ تھی، یہ دلی خواہش تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نازل فرماتی کہ دیکھو ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا یہ سب برابر ہے۔ ہاں وہ لوگ جو ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی راہ دکھانا ان کے لیے آسان ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو ڈرانا نہ ڈرانا یہ سب برابر ہے، یہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے کہ ایمان نہ لانا اور یہ ہے کہ تباہی ان کا مقدر ہو چکی ہے ان کے کرتوت کی بنیاد پر، ان کی سرکشی کی بنیاد پر۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس حوالے سے آپ کے گوشے گزار کی گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قلب سلیم عطا فرمائے، درست دل عطا فرمائے، ہمارے دلوں پر گناہ کرنے کی وجہ سے جو سیاہ دھبا پڑ جائے، مومن ہونے کے ناحیے سے ہمیں انسان ہونے کی بنیاد پر جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس غلطی سے فوراً توبہ استغفار کر لیں، تاکہ دل پہ جو سیاہ نقطہ پڑتا ہے وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جائے اور دل اپنی اصل حالت پہ جو کام کرنا چاہیے وہ کام کرتا رہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر قسم کی سرکشی سے اور ہر قسم کے ان تمام اعمال اور افعال سے جو مولا تیری ناراضگی کا سبب بنے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان اعمال سیئہ سے، ان بدترین اعمال سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اور آپ کے دل کو اللہ تبارک تعالی ایمان پر اور اپنی اطاعت و فرما برداری پر اللہ تبارک تعالی ثابت فرما۔ اللہ تعالی تو ہمیں ہر خیر کی توفیق دے، ہر شر سے ہماری اور آپ کی اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔